السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز CS507 لیکچر نمبر 31 مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی تھریٹس کے حوالے سے کہ تھریٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن، دی ایکسٹینٹ آف ایکسپوجر of the system to those threats, the analysis of the likelihood of the occurrence of those threats وغیرہ کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ جی تھریٹس تو ہمیشہ رہیں گی، تھریٹس کے خلاف تدبیر کرنا ہمارا فرض ہے، اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا، اپنے انفارمیشن ایسٹس کو سیف گارڈ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. کنٹرولز، سوٹیبل کنٹرولز، whether they are in terms of antivirus systems, firewalls, or checks within the system، وہ تمام چیزوں کو ڈیزائن کرنا، ان کو انسٹال کرنا اور ان کو امپلیمنٹ کروانا، اور اس امپلیمنٹیشن کی مانیٹرنگ کرنا آن اے ریگولر بیسس کہ جی واقعی وہ کنٹرولز جو ہیں ان کو ہم افیکٹولی استعمال وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کیونکہ بہت دفعے ان کنٹرولز یا کچھ کنٹرولز جو آپ نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک شخص نے جو کمپیوٹر چلا رہا ہے یا کمپیوٹر سسٹم کے حوالے سے رسپانسبل ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے. وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے، لیزینس کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا ریگولر بیسس پہ، تو اس سے بھی ڈیمیج سسٹم کو ہو سکتا ہے، ایسٹس کو ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ مانیٹرنگ کرنا کہ وہ کنٹرولز جو انسٹال کیے گئے ہیں کیا وہ ریگولر بیسس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، باقاعدگی سے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر کوئی چینجز کہتا ہے کہ جی سسٹم میں کر دیں، تو کیا مینجمنٹ کنونسڈ ہے کہ وہ چینجز جو ہیں وہ ہونی چاہیے؟ کیا اس سے ٹوٹل اوور آل کنٹرولز آف دا کنٹرولز، سیکورٹی کنٹرولز جو ہیں وہ ویکن تو نہیں ہوتے، اس سے کوئی انٹرفیئرنس تو نہیں ہوتی، یا اگر وہ چیز کر دی جائے تو کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ پاسبلٹی یا رسک آف مینیپولیشن، فراڈ اور انکریکٹ ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشنز کی پاسبلٹی جو ہے وہ انکریز کر جائے. فزیکل تھریٹس کی بات ہوئی، نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے، پاور فلکچویشن کے حوالے سے، پولیوشن کے حوالے سے، یہ ہم نے بریفلی آپ کو چیزیں جو ہیں یہ بتائی تھی. آج کے لیکچر کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے، جو مین ہے وہ ابھی سیکیورٹی آڈٹ کا ذکر کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی آڈٹ ہونا چاہیے، اور سیکیورٹی آڈٹ کے حوالے سے ہی یا سیکیورٹی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور پھر اس کے آڈٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کہ جی کنٹرولز میں ایڈجسٹمنٹ کس قسم کی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، اور اس کے طریقے کیا ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ سیکیورٹی آڈٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. کنٹرول ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً شاید ان کی ضرورت پڑتی رہے. ضرورت پروسیجرل چینجز، یوزر ڈیفیکلٹیز، اور بیکاز آف اینی ادر ریزن may have to be carried out. صرف یہی بات نہیں کہ جی
لائکلیہڈ آف تھریٹ ہے، اور اگر تھریٹ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اگر کوئی لاس ہوگی تو اس کو جو ہے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کنٹرول ہونا چاہیے. اور اگر وہ لاس جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ نہیں ہے، یا اس کی اکرنس جو ہے وہ کبھی کبھار ہے، تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ جی اس حوالے سے کوئی کنٹرول جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. ہمیں کنٹرولز میں چینجز بیکاز آف دا چینجنگ نیچر آف تھریٹس، کیونکہ تھریٹ کا جو فلسفہ ہے اور فلسفی ہے اس میں بھی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. لوگ نئے نئے تھریٹس لے کے آتے ہیں، نئے نئے طریقہ کار ایجاد کرتے ہیں کہ لوگوں کے سسٹمز کو ڈیمیج کاز کریں. کچھ ان انٹینشنلی یہ کام کرتے ہیں، کچھ انٹینشنلی کام کرتے ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آرگنائزیشن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور آرگنائزیشن سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. تو کنٹرولز کو ریویو کرنا آن اے ریگولر بیسس ایک ضرورت بن جاتا ہے. ہاں، اگر وہ کنٹرولز ایسے ہیں یا ایسی چیز کے لیے ہیں کہ جس کا امپیکٹ جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہے، ویدر ان ویلیو ٹرمز اور in the overall context of the system, and the cost of instituting a control, the actual cost of instituting a control far exceeds the benefit that one is going to derive, then one has to give serious consideration to the fact کہ جی ہم یہ کنٹرول ڈیوائز بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. لیکن ذہن میں ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ پوٹینشیل لاس جو ہے وہ کہیں اتنا نہ ہو جائے. آج تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ملٹی پلائر ایفیکٹ تو نہیں ہے کہیں، یا اس تھریٹ کی وجہ سے سارے نظام ان ڈیو کورس آف ٹائم کہیں افیکٹ نہ ہو جائے. کیا یہ پاسبلٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی؟ اور اگر یہ کرتی ہے، پوٹینشیل ہے کہ جی ایک لاس، میجر لاس ہو سکتا ہے، یا سسٹمز ان اے لارجر فیشن وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، تب ہمیں کنٹرولز کو ڈیوائز کرنا پڑے گا، ماڈیفائی کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا in order to combat the threat. اب یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ پرسنل ججمنٹ آف دا سچویشن، انالیسس آف دا سچویشن، بہیویئر آف دی کنٹرولز دیٹ ڈڈ ایگزسٹ اینڈ دیئر effectiveness, plus the controls that did not exist and their effect, and perhaps the requirement of the users for an ideal control environment. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ڈسیشن لینے میں مدد دے سکتی ہیں کہ جی کنٹرولز کو بہتر کرنا ہے، نہیں کرنا، کیا کرنا. اسی گفتگو کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فیصلے کرے اور کنٹرولز ہمارے پاس اگر موجود تھے تو کیا وہ جو پرانے کنٹرولز تھے وہ ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے اور نئے کنٹرولز لکھے جائیں گے، یا وہ پرانے کنٹرولز جو ہیں جن کی
آفٹر آل کوئی افادیت یا کوئی فائدہ تو ہمیں نظر آنا چاہیے. ہم نے ڈیزائن کیے تھے, ہم نے انسٹال کیے تھے اپنے سسٹم کے اوپر, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ, کچھ نہ کچھ ریلیونس تو آج کے حالات میں بھی ہونی چاہیے. تو کیا ان کنٹرولز کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ جی نئے سرے سے نئے انداز سے ان کنٹرولز کو لکھا جائے؟ سو یہ بھی ایک فیصلہ ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس ریکویسٹ یہ آتی ہیں کہ جی یہ فلانی چیز کو جو ہے آپ اس طریقے سے جیسے لکھی ہوئی ہے یا ایسے نہیں, ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ جی ہم فلانا کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ایسے نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ نے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے یا ڈیوائز کیا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیزائنر ہے یا جس نے ڈیوائز کیا ہے وہ سسٹم یا جس نے وہ کنٹرولز انسٹال کیے ہیں, اس شخص کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ اور وہ رائے صرف ایک ٹیکنیکل حوالے سے نہیں ہے, بلکہ وہ رائے مختلف فیسٹس کو ذہن میں لا کر کے کہ جی اس کا امپیکٹ, اس سے پاسبل لائکلیہڈ, کس قسم کی ٹرانزیکشنز میں مینیپولیشن کس حد تک ہو سکیں گی, کیا اس کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, کیا صرف یہ کنوینئنس کے لیے سسٹم کو چینج کر دیں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا مینر ان وچ دا سسٹم ought ٹو ورک, اس کو چینج کیے ہوئے, یعنی ایک سگنیفیکنٹ ماڈیفیکیشن کیے ہوئے سسٹم کے اندر اور کنٹرولز کے اندر. اینڈ دیٹ کین اونلی بی ڈن if one is convinced that the asked for change is absolutely essential for that particular organization and can hold itself up to the levels of audit that are expected, that are required by the auditor. یہ بہت ساری باتیں جو ہیں, یہ چینج اس وقت کوئی کہتا ہے یا ماڈیفیکیشن کے لیے کنٹرولز کے اندر کوئی بات کرتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں, اور ان سب چیزوں کی طرف توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے. یہ صرف ایک احکام کے طور پہ سمجھ کے کہ جی چینج کر دیں تو ہم نے چینج کر دیا کہ جی میرا کام تو یہی تھا, مجھے تو احکام ملا تھا, میں نے حکم ملا تھا, میں نے تو چینج کر دیا. نہیں, یو ہیو ٹو think about it and you should be able to say کہ جی this request cannot be granted because of these reasons, اور وہ reasons آپ کے پاس solid ہونے چاہیے. کنٹرولز آپ ٹوٹلی ختم کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے تصور میں شاید جن تھریٹس کے حوالے سے وہ کنٹرولز بنائے گئے تھے وہ اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, یا جو پرانے کنٹرولز آپ نے انسٹال کیے ہوئے تھے وہ کنٹرولز سے بہتر اب کوئی کنٹرولز آپ کے پاس یا بہتر ٹولز آپ کے پاس آ گئے ہیں ان آرڈر ٹو کنٹرول دوز تھریٹس. تو آپ اس لیے پرانے کنٹرولز کو یا ٹولز کو آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اور جو نئے ایڈوانسڈ ٹول یا ٹولز آئے ہیں ان کو انسٹال کر لیتے ہیں. بہرحال جو بھی اس حوالے سے تدبیر کی جائے, جو چینج کی جائے, وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہونی چاہیے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اٹ شوڈ بی انٹیگریٹڈ ود دی انٹائر سیکورٹی سسٹم. اس کے حوالے سے اگر باقی کنٹرولز پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھا جانا چاہیے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کی ایک گائیڈ لائن ہے آن آئی ٹی سیکورٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکورٹی.
اس میں کہا گیا ہے کہ ڈفرنٹ لیولز اینڈ ٹائپس آف سیکورٹی may be required to address the risks to information. Security levels and associated costs must be compatible with the value of information. وہی باتیں جو ابھی ہم نے کی وہ اس گائیڈ لائن کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی کوٹ اس گائیڈ لائن میں سے کیا، اس میں ویری کلیئرلی کاسٹس کے حوالے سے، لیول آف سیکورٹی کے حوالے سے، ٹائپ آف سیکورٹی حوالے سے، اور ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دی ویلو آف دی انفارمیشن دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ اور سیف گارڈ، ریلیونس دونوں چیزوں کا آپس میں وہ ضروری ہو جاتا ہے. لہذا an organization should consider، اور یہ ہم نے بات آپ کو 2 لیکچرز پہلے بتائی تھی کہ رینکنگ یا پرائرٹائزیشن یا کریٹیکلٹی آف انفارمیشن ایسٹس وہ کرنا ضروری ہے. شاید ایک پرنٹر جس سے ہم رپورٹس پرنٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سیکورٹی، وہ بھی انفارمیشن سسٹم یا ہارڈ ویئر جو ہے، سسٹم جو ہے اس کا پارٹ ہے، لیکن اس کی سیکورٹی اتنی امپورٹنٹ نہ ہو ان ٹرمز آف فزیکل کنٹرول، بیکاز دیٹ ایسٹ مے بی اٹ کاسٹ 5,000 rupees or 10,000 rupees or whatever. But criticality کیا ہے؟ criticality یہ کہ اس پرنٹر کے اوپر کیا انفارمیشن پرنٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو ایمفسس کہیں اور چلا گیا، لہذا اس کی یوزج کے حوالے سے امپورٹنس اس کی آ گئی. ڈیوائزنگ سیف گارڈس، یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے آرگنائزیشن کو کہ جی کیا سیف گارڈس ہم کو ڈیوائز کرنا ہے، cost of implementation of those safeguards, and then of course an optimum balance needs to be achieved between the possible harm from a security breach and the costs associated with the implementation of those safeguards. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ نہیں، وہی جو میں نے پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں ایک لیکچر کے اندر کہ جی سیف گارڈ کی قیمت جو ہے وہ ایسی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس سیف گارڈ جس چیز کو وہ کر رہا ہے اس کی امپورٹنس آپ کے حساب سے اتنی نہیں ہے کہ جتنی اس کی کاسٹ ہے. تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، ڈسیشن کی ضرورت ہے کہ جی کیا ہم اتنی کاسٹ انکر کر کے ہم وہ سیکورٹی مہیا اس پرٹیکولر چیز کے لیے کرے یا نہ کرے. سیکورٹی سسٹم، any security system that is devised, that is installed, has to be for the particular information system that it is being used to protect. اب یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اور ہماری انوائرمنٹ کے اندر سیکورٹی سسٹم کے ساتھ جس طریقے سے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، کیونکہ سیکورٹی سسٹم جو ہے مثلا اس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے ایز فار ایز ایپلیکیشن سافٹ ویئر از کنسرنڈ کہ جی جن لوگوں نے استعمال کرنا ہے ان کو کیا کیا رائٹس دینے ہیں. رائٹس سے ہماری کیا مراد ہے کہ وہ کیا صرف ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، کیا وہ اس ڈیٹا کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، کیا اس ڈیٹا کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اگر ماڈیفائی کر سکتے ہیں تو کس اسٹیج تک ماڈیفائی کر سکتے ہیں.
کیا وہ رپورٹس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ڈیٹا سے رپورٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ان کے فنکشن کے حساب سے جو ہے وہ آپ سیکیورٹی لیولز کا تعین کرتے ہیں کہ آپ نے کس کو کتنی اجازت کس کام کے لیے حوالے سے دینی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اپنے ملک کے اندر جو نظام ہمارے یہاں پہ بہت جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری سیکیورٹی یا میری سیکیورٹی کے لیے یا میری انفارمیشن کی سیکیورٹی کے لیے یا میرے رائٹس کے لیے جو سیکیورٹی ڈیفائن ہوئی ہے اس کی یوزج میں خود نہیں کرتا، میرا سیکریٹری یا پی اے کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ پورا سسٹم آپ کا فیل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ خود نہیں کر رہے. سیکیورٹی سسٹم بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، وہ پاسورڈ آپ کو دیا ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کو خود استعمال کریں اور وہ انفارمیشن جس کو آپ بڑا کریٹیکل سمجھتے ہیں اس کو خود ہی دیکھ سکیں. فور یور آئیز اونلی والا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ جی پی اے صاحب بھی دیکھیں اور پی ایس صاحب بھی دیکھیں اور ساری دنیا دیکھ سکے. تو سیکیورٹی سسٹم، اینڈ آئی ول اگین سے اٹ، management has to own the security system and has to be seen to be implementing that security system in letter and spirit. تو تبھی نظام چل سکتا ہے، ورنہ نظام اگر آپ خود نہیں اس پہ عمل کرتے تو why and should you expect others to do what you are not doing? Example of implementing it to the hilt has to be laid down by the management itself. وہ سیکیورٹی سسٹم آپ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے، ایک جیسا ہے ہر ایک کے لیے، اس میں گنجائش کسی کے لیے کوئی نہیں. جب آپ اس سیکیورٹی سسٹم کو انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے ہارمونائز کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بناتے ہیں تو ایک کنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے، اور اس کنسسٹنسی کے حوالے سے وہ پورا انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ صحیح چلتا ہے. اور وہ پاسبل انٹرنل تھریٹس جس سے کہ اس سسٹم کے اندر رکاوٹ، وہ انٹرنل تھریٹس دانستہ یا غیر دانستہ، انٹینشنل اور ان انٹینشنل، اس کے خلاف سیکیورٹی سسٹم بنایا گیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور ایوری ایسپیکٹ آف دی انفارمیشن سسٹم ول دین بی سیکیورڈ آن اے کنسسٹنٹ بیسس اگینسٹ سچ تھریٹس. جب ہم نے یہ بات کہی کہ جی مینجمنٹ شوڈ بی سین ٹو بی ریسپانسبل، ویل ریسپانسبلٹی مینجمنٹ کی صرف یہ نہیں کہ وہ اس سیکیورٹی سسٹم اور اس سیکیورٹی سسٹم کے نفاذ کے بارے میں، امپلیمنٹیشن کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز جو ہیں وہ تمام لوگوں کو دے جو اس سسٹم میں کام کریں گے. یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اس بات کا ضروری ہونا کہ مینجمنٹ خود بھی اس سسٹم کو فالو کرتی ہوئی نظر آئے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ان سے کیا توقعات ہیں اس سسٹم کے حوالے سے، کہ انہوں نے کیا کیا فنکشنز پرفارم کرنے ہیں اور کس طریقے سے وہ فنکشنز پرفارم کرنے ہیں، اور اس فنکشن کے پرفارمنس کے حوالے سے اس کو سیف گارڈ کرنے، اس کی انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. جیسے میں ذکر کیا
کہ آپ نے کنٹرول وضع کیا ہوا تھا کہ جی بیک اپ ہونا چاہیے, لیکن دا پرسن, وہ شخص جس کو وہ بیک اپ کرنا تھا, وہ ریگولر بیسس پہ نہیں کرتا تھا, کوتاہی تھی اس کی. The question is, was he told in very clear terms کہ ہم نے کہا کہ نہیں, ان کو اتنے عقل مند ہیں کہ وہ ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور اگر وہ ریسپانسبل ہیں تو ان کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے. Now, that is one way of doing business. But the other way is to be very precise and to inform everybody, communicate to everybody what exactly is their role and their responsibility. Organizations will, when a security system is devised, assign security related functions in the appropriate manner, جس کی تھوڑی سی نشاندہی میں نے کچھ دیر پہلے کی, ٹو نامینیٹڈ امپلائیز, کہ آپ کون کون سے فنکشن, کیا کیا فنکشنز کر سکتے ہیں. یوزر لیولز ڈیفائن کیے جائیں گے, یوزر لیولز کے حوالے سے فنکشنز کی ڈیفینیشن آئے گی اور رائٹس کی ڈیفینیشن آئے گی. تو ہم مختلف جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان یوزنگ اور امپلیمنٹنگ دی انفارمیشن سسٹمز, ان کے حوالے سے بات کریں. فرسٹ آف آل, آف کورس, دی ایگزیکٹو مینجمنٹ. وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. دی ایگزیکٹو مینجمنٹ has the overall responsibility for the implementation and execution of the security system and ensuring that information is secure at all times. Then there can be a category, and there is a category of people within the organization who are referred to as information systems security professionals. آپ ان کو اگر چاہے تو آپ کہہ سکتے کہ جی یہ پولیس ہوتی ہے, جس کا فرض یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, لوگ سیکیورلی اپنے گھروں میں, گھروں سے باہر گھوم پھر آ جا سکتے ہیں یا نہیں. اسی طریقے سے یہ جو انفارمیشن سسٹم سیکورٹی پروفیشنلز ہیں, دے آر ریسپانسبل فار دا ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, مینجمنٹ اینڈ ریویو آف دی آرگنائزیشنز سیکورٹی پالیسی, اسٹینڈرڈز, میجرز, پریکٹسز اینڈ پروسیجرز. They are the key guys or the key people or the key personnel who will not only on their own behalf as a result of the functions that have been given to them, but also on behalf of the executive of the management, the entire organization, they have to ensure کہ یہ سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ ایک وائبرنٹ سسٹم ہے, وہ ایک جو پاسبل اور ایگزسٹنگ تھریٹس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے, وہ کنٹرولز صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ان کی یوزج ہو رہی ہے, کنٹرولز جو ہیں وہ افیکٹو ہے, اور وہ استعمال میں رکاوٹ تو نہیں پیدا کر رہے ہیں کسی طریقے کی, اسموتھ ورکنگ میں, اسموتھ آپریشنس میں. Then there is a class of people which is referred to as data owners. Data owners are responsible for determining sensitivity or classification levels of the data, as well as maintaining accuracy and integrity of the data, which lies within the information system or which is being entered into the information system. Then we have a category of people called the process owners. The process owners are responsible for ensuring that appropriate security
consistent with the organization's security policy is embedded in the information systems. جو انفارمیشن سیکورٹی سسٹم سیکورٹی پروفیشنلز تھے ان کا کام تھا ڈیزائن کرنا, امپلیمنٹ کرانا, مینج کرنا وغیرہ آف دی پالیسی, اور اس پالیسی کے نفاذ کو امپلیمنٹ. جو پروسیس اونر ہے وہ جو انفارمیشن اس میں انٹر ہو رہی ہے, اسٹور ہو رہی ہے, اور اس کی حفاظت کے لیے جو پالیسیز وغیرہ بنائی گئی ہیں ان کی صحیح امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تاکہ وہ ڈیٹا جو ہے اس کی انٹیگریٹی میں فرق نہ آئے, اس کے اور وہ کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر اس کا ٹریٹمنٹ ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھنا, یہ پروسیس اونرز جو ہیں, یعنی جو پروسیس چلاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی. پھر آتے ہیں ہم ٹیکنالوجی پرووائڈرز کی طرف سے. ٹیکنالوجی پرووائڈرز جو ہیں دے آر ریسپانسبل فار اسسٹنگ ود دی امپلیمنٹیشن آف انفارمیشن سیکورٹی. اب یہ ٹیکنالوجی پرووائڈرز جو ہیں یہ کون لوگ؟ یہ آپ کا انٹرنیٹ پرووائڈر بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی فرض ہے کہ وہ سیکورٹی دے. اگر وہ ایک سروس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ سروس سیکیور انداز میں پرووائڈ ہونی چاہیے. اس کے سیکورٹی کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ سسٹم اس کے یہاں پہ ہونے چاہیے, اس کے پاس بھی وہ سیکورٹی ٹولز وغیرہ سب موجود ہونے چاہیے. یوزرز کی بات آ جائے, یوزرز جو استعمال کر رہے ہیں ریسپانسبل فار دا فالوئنگ دا پروسیجرز ایز سیٹ آؤٹ ان دی آرگنائزیشن سیکورٹی پالیسی. اب میرا اگر کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک انفارمیشن کا ڈیٹا انٹر کرنا, تو میں نے سیکورٹی پالیسی میں میرے فنکشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے, مجھے رائٹ دیا گیا ہے کہ میں ڈیٹا انٹر کر سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ جو ڈیٹا میں نے انٹر کیا ہے اس کو اپروو بھی میں کروں, اس سے جو رپورٹس مینجمنٹ رپورٹس نکالنی ہے وہ بھی میں نکال سکوں, تو وہ کام میں نہیں کر سکتا. اور میرا یہ فرض بن جاتا ہے کہ جو سیکورٹی لیول ڈیفائن ہوا ہے, جو فنکشن میرا ڈیفائن ہوا ہے, میں اس فنکشن کے اندر رہتے ہوئے کام کروں, اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے میں اپنا فنکشن جو ہے اس کو پرفارم کروں. پھر انفارمیشن سسٹم آڈیٹرز, they are responsible for providing independent assurance to management on the appropriateness of the security objectives. کہ وہ جن objectives کے حوالے سے, یعنی threats internal, external, physical یا logical, جن کے حوالے سے یہ سیکورٹی سسٹم وضع کیا گیا, وہ فنکشنل رسپانسبلٹیز جو سیکورٹی سسٹم کا حصہ ہیں, وہ رائٹس جو گرانٹ کیے گئے ہیں, کیا ان پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور جو مقصد تھا اس ساری چیز کو ڈیوائز کرنے کا, کیا وہ مقصد اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین فارم کرنا اور اس انڈیپینڈنٹ اوپینین کو فارم کر کے رپورٹ کی صورت میں پیش کرنا جو ہے انفارمیشن سسٹمز آڈیٹرز کا کام بن جاتا ہے. انفارمیشن سسٹم آڈیٹرز کین بی ڈفرنٹ فرام the security auditors, because the security auditors are also going to go into the technical details of what is being secured. The information system auditor is going to look at whether the controls instituted are being properly implemented, whether they do require any change because of any reason, whether the level of security that those controls are achieving is satisfactory, and we, that is the users, the managers, the management, we can rest easy کہ جی we are well protected.
اب آخری فیز جو ہے اس ساری چیز میں وہ ہے رپورٹ پریپریشن، اور یہ آڈٹ جو اس کا ابھی ذکر ہم نے کیا سیکیورٹی آڈٹ کے حوالے سے، یہ اس کی رپورٹ کی اب بات۔ رپورٹ میں ظاہر ہے کسی بھی رپورٹ کے اندر جب آپ کر رہے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، وہ رپورٹ جو ہے اس میں ڈاکیومنٹس دا فائنڈنگز آف دا ریویو اینڈ میکس ریکمینڈیشنز فار امپروومنٹ in the controls, in the system, the security system. ٹھیک ہے صاحب، رپورٹ تو بن گئی، اور بنتی ہیں، کئی رپورٹس بنتی ہیں، ہر جگہ بنتی ہیں، لیکن ان رپورٹس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا وہ رپورٹ بنا کے آرام سے کسی بک شیلف کے اندر سجا جاتی۔ The most important part is get management to accept the report and what is stated in there, particularly the exposures that may have been identified in that particular report. Exposures to risk, exposures to threats which may hamper or hinder or damage the entire information system and the information assets. This is the critical part, and this is where again management ki responsibility vis-a-vis with regard to ownership of the security system. اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ the management is also to be seen to be following the security system in letter and spirit. It cannot say this security system is for those who work for us but not for us, and then it is the responsibility of the security system auditor or the information systems auditor and the security administrator or the database administrator or manager to prove the possibility and benefits of the safeguards that are being recommended. کہ جی why are these recommendations being made؟ یعنی آپ اپنی رپورٹ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ واقعتاً حقیقتاً آپ کی آرگنائزیشن کو جو پاسبل تھریٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ، ان کے خلاف ایک پروٹیکشن آفر کر سکتی ہے، اور یہ رپورٹس آن اے ریگولر بیسس جو ہیں یہ ہمیں حاصل ہونی چاہیے، ہمیں سیکورٹی آڈٹس کرانے چاہیے، اور مینجمنٹ مسٹ کیپ a constant vigil on the security system in order to ensure that adequate protection against possible risks or threats is instituted. ہم نے گزشتہ لیکچرز میں بھی، اس لیکچر میں بھی بار بار مختلف قسم کی تھریٹس کے حوالے سے بات کی۔ ہم نے یہ بات کہی کہ لاجیکل تھریٹس ہیں، فزیکل تھریٹس ہیں، مختلف قسم کے تھریٹس۔ ہم نے فزیکل تھریٹس کے کچھ ایگزامپلس بھی دیے، لاجیکل تھریٹس کے حوالے سے بھی بات ہلکی سی ہوئی کہ جی وائرسز، ورمز، لاجیکل انٹروژن، ہیکنگ کے حوالے سے بات which is one of the logical intrusion کے حوالے سے مختصراً ہم نے گفتگو کی۔ اب ان چیزوں کو ہم کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی تھریٹ جو ہے وہ تھریٹ اسی وقت تصور کی جاتی ہے کہ اس سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو۔
اگر نقصان کسی قسم کا بھی ممکن نہیں یا ممکنہ نہیں تو وہ تھریٹ نہیں ہے. لہذا a threat is generally an unwanted but deliberate or accidental event that may result in harm to an asset. The threat is often exploiting one or more vulnerabilities within the system, the information system that exist and may be apparent, known or unknown to those who are using that system. So, تھریٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، پہلے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ اس سسٹم کے اندر یا اس جو نظام جو چل رہا ہے، وہ چاہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے، چاہے وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر سسٹم ہے، جو بھی ہے، کہ جی کمزوری کہاں پہ، اور اس کمزوری کو جو واضح ہو سکتی ہے اور غیر واضح بھی ہو سکتی ہے، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے، یعنی دا ویکسٹ چین ان دا لنک سے ہی چین جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، اس پہ ہی وہ جا کر کے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. وہ جو بھی تھریٹ ہے، لاجیکل تھریٹ ہے یا جیسا بھی تھریٹ ہے، وہ اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے. اب آئیڈینٹیفیکیشن آف تھریٹس کی ہم بہت ساری بات کر چکے، اور ہم نے کہا کہ نیچر آف تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب نیچر آف تھریٹ کین بی ایکسیڈینٹل، یعنی فورس میجور یا نیچرل اکرنسز ہیں، ارتھ کویکس ہیں، ڈیزاسٹرز کسی قسم کے، فلڈز ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس قسم کی، یا ڈیلیبریٹ، جہاں پہ دانستہ طور پہ آپ سسٹم کو ہارم کرنے کی کوشش کریں. پھر تھریٹ کے سورس کیا ہے؟ کیا انٹرنل سورس ہے یا ایکسٹرنل ہے؟ انٹرنل، آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر کیا گیا کہ جی ایک ڈسگرنٹلڈ امپلائی جس کو حکم مل چکا ہے کہ جی وہ آرگنائزیشن چھوڑ دے، وہ چھوڑنے سے پہلے ڈیمیج کاز کر دیتا ہے انفارمیشن کو، ڈیٹا کو، سسٹم کو، بغیر بتائے ہوئے. تو انٹرنل تھریٹس موجود ہیں. فلاپیز کمپیوٹرز کے ساتھ لگی ہوتی تھی. جی میرے پاس وقت ہوتا ہے دفتر میں یا لنچ کے دوران، جی میں فلاپی پہ اپنے گھر سے جو لے کر کے آتا، اب وہ فلاپی نہ ہم نے چیک کی کہ وہ انفیکٹڈ ہے نہیں انفیکٹڈ ہے، کیا نہیں ہے، اس کو لا کر کے ہم نے دفتر کے مشین کے اندر انسرٹ کیا، اس کے اندر جو وائرسز تھے وہ ہم نے پوری آرگنائزیشن کے سسٹم کو ان سے افیکٹ کر دیا. اب یہ انٹرنل تھریٹ کی بات ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے سورس، نیچر پہلے کس قسم کی تھریٹ ہے اور کہاں سے ارائیز ہو رہی ہے، سورس کیا ہے اس تھریٹ کے ارائیز ہونے کا، یہ دونوں چیزیں بہت لازم ہیں جب آپ تھریٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں. ایکسٹرنل تھریٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی باہر سے آپ کے سسٹم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، یا باہر سے کوئی آپ کے پاس ایسی انفارمیشن جس کے اندر کے وائرس موجود تھا اور آپ کے پاس پروٹیکشن موجود نہیں تھی. عام طور پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ای میلز وغیرہ کے تھرو جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی. تو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، انٹرنل تھریٹس ہیں، اور ایکسٹرنل تھریٹس میں ظاہر ہے ہیکرز ہے. ہیکرز وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے سسٹم کو اٹیک کر رہے ہیں. وہ ای میل کے تھرو نہیں آتے، وہ ڈائریکٹلی آپ کے سسٹم کے کوڈنگ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں. تھریٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن. اب تھریٹس کہا ہم نے کہ جی یا فزیکل ہو سکتی ہیں یا لاجیکل ہو سکتی ہیں، اس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے، اور ان کی کلاسیفیکیشن
جو ہے وہ بھی ہم نے بریفلی جو ہے وہ بات کی. اب فزیکل تھریٹس جو ہیں وہ عام طور پہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے. ظاہر ہے کہ جی آگ لگ جائے, ارتھ کویک سے بلڈنگ تباہ ہو جائے, فلڈ آ جائے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جائے, موئسچر ڈیمپنس زیادہ ہو جائے, تو اس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ خراب ہو سکتی. پولوشن, ڈسٹ ہمارے یہاں پہ بڑا میجر پرابلم ہے, اور ڈسٹ سے پروٹیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پاور فلکچویشن, ویریشنس ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں, اس سے بھی ہمیں پروٹیکشن کی, اور یہ بہت بڑا ایک تھریٹ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس کمپیوٹر ہے, ہم نے پلگ ان کر لیا, سب خیریت ہے, بڑا اچھا ہے, وہ فلکچویشنز جو ہیں وہ آپ کے سوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے جاگتے ہوئے بھی ہو سکتی ہیں, آپ کو بغیر نظر آئے ہوئے بھی ہو سکتی ہیں, آپ کو بغیر محسوس ہوئے بھی ہو سکتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو کسی حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کیا کیا چیز. ڈسٹ ہے تو ڈسٹ کا تو امکان ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر تو ہر وقت موجود ہے. آپ پروٹیکشن جتنی کر لیں, آپ صفائی جتنی کر لیں, ڈسٹ پھر بھی آتی ہے. کیوں کہ ابھی ایوری تھنگ ہیز ناٹ بین کانکریٹائزڈ, یا دیر از ناٹ انف میجرز ٹو ٹیکن ٹو کنٹرول ڈسٹ. آپ کے یہاں پہ انرجی ویریشن یا پاور ویریشن بھی بہت ہوتی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز کی جہاں تک بات ہے تو شاید کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ کا دفتر, آپ ایسی جگہ واقع, یہ تو کسی کے لیے بھی گھر ہے واقع یا دفتر واقع ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ہر سال جو ہے وہ پانی فلڈ آتا ہے, یا وہاں پہ ارتھ کویک, وائرنگ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ ایک اور بڑا ایشو ہے. اور یہاں پہ پھر کہ الیکٹریکل وائرنگ جو بلڈنگز کے اندر ہوتی ہے, کیا وہ اس لیول یا اس اسٹینڈرڈ کی ہے کہ اس سے شارٹ سرکٹنگ نہیں ہوگی, یا اس بلڈنگ کے اندر اس قسم کا نظام موجود ہے کہ اگر شارٹ سرکٹنگ کہیں ہوتی ہے تو سرکٹ بریکرز کا نظام جو ہے وہ اس کو آگ لگنے سے روک سکتا ہے. تو یہ بہت سارے امکانات ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. فزیکل جو تھریٹس ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. پاور فلکچویشنز بہت دفعہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ایک بلڈنگ کی جو ٹوٹل پاور نیڈز ہیں وہ صحیح طریقے سے اسیس ہی نہیں ہوتی ہیں کہ اس کو ٹوٹلی اس جگہ پہ کتنا بجلی کا لوڈ چاہیے تاکہ وہی لوڈ سینکشنڈ ہو اور وہی انسٹال ہو اور وہی استعمال ہو. اور پاور سپلائی جو ہے مانیٹر کرنی پڑتی ہے کہ جی وولٹیج فلکچویشنز جو ہے ہو رہی ہیں وہ وولٹیج فلکچویشنز کس رینج میں ہو رہی ہیں. اگر وہ رینج سے باہر ہو رہی ہیں, انکنٹرولبل ہیں, فریکوینٹ ہیں, تو پھر سوٹیبل سٹیپس لینے پڑیں گے آپ کو کہ جی وولٹیج کو ریگولیٹ کرنے کا اکوپمنٹ شاید خریدنا پڑے گا. جو پاور فلکچویشنز ہیں ان کو سرجز یا اور اسپائکس بھی کہتے ہیں, یعنی جہاں پہ ایک دم سے بہت تیز بجلی ہو جاتی ہے, یا سیگز اور براؤن آؤٹس کہتے ہیں جہاں پہ ایک دم ڈم ہو جاتی ہے لائٹ, وولٹیج ڈراپ ہو گئی, اس کی وجہ سے بجلی کی جو چمک ہے وہ کم ہو گئی. دیٹ افیکٹس دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ تمام کے تمام جل سکتے ہیں, سڑ سکتے ہیں, ڈس فنکشنل ہو سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ, سڈن ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگس کین کاز harm to the machines. Power failures, unannounced or announced for that matter. تو اب ان چیزوں کے اگینسٹ پروٹیکشن کیا ہے ہمارے پاس, ریمیڈی کیا ہے. اب کنٹرول کی بات آئی تو کنٹرول میں جی ٹھیک ہے ہمارے پاس UPS انانٹرپٹیبل پاور سپلائی کا نظام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ
ریگولیٹرز، وولٹیج ریگولیٹرز اور سرکٹ بریکرز کا نظام ہونا چاہیے، تو آپ پاور ویریشن کے اگینسٹ کنٹرول کسی حد تک کر سکیں گے. جی جنریٹر ہونا چاہیے، جنریٹر پہ سوئچ اوور کر جائے، آٹومیٹک ہونا چاہیے. پھر سیکورٹی سسٹم جو ہے اس کے ڈیزائن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جی اگر لاس آف پاور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا یا کچھ اور ہوگا؟ لوگ اگر آپ کے جو کمپیوٹرائزڈ رومز ہیں، یہ کمپیوٹر رومز ہیں، یا کئی دفاتر اب نئے جو ماڈرن دفاتر بن رہے ہیں اس کے اندر ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی کمپیوٹر یا کمپیوٹرائزڈ نظام ہے، تو ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ جی وہ دروازے ان دیٹ ایونٹ کہ جی لاس آف پاور ہے تو آپ مینولی بھی ان کو آپریٹ کر سکیں. یہ وہی بات ہے کہ جی لفٹ تو بجلی سے چلتی ہے، اب لفٹ تو بجلی نہیں ہے تو لفٹ کیسے چلے گی؟ لہٰذا جتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں گے جب تک بجلی نہیں آئے گی. شاید کوئی سسٹم مینول بھی ہونا چاہیے کہ بجلی کی فیلئر کے کیس کے اندر اگر جنریٹر موجود نہیں ہے تو پھر مینولی بھی اس کو آپریٹ کر لیا جائے، یا وہ سسٹم پورے کا پورا جو ہے آپ کا لاس آف پاور اگر ایک جگہ پہ ہوئی ہے تو وہ اس کے آپریشنز آٹومیٹکلی ہک آن کر دے آن دا بیک اپس دیٹ may be available اور ٹرانسفرز اٹ ٹو سم ادر لائن، اور یہ کام جو ہے یہ ہوتا ہے. اب الارمز، فائر ایکسٹنگوشر سسٹمز اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو یہ پاور لاس کے حوالے سے یہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ یہ کو پھر بھی کام کرتے رہنا چاہیے، یعنی بیٹری سپورٹ یا بیک اپ سپورٹ ان کے لیے ضرور ہونا چاہیے. بہرحال یہ کچھ میجرز ہیں جو کہ آپ پاور فیلئر کے اگینسٹ کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے اور ایشوز، لیکن جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان آتھرائزڈ انٹروژن انٹو دی انفارمیشن سسٹم ہے. فزیکلی تو ٹھیک ہے کہ جی غیر متعلقہ لوگ جہاں پہ سرورز پڑے ہوئے ہیں یا جہاں پہ یہ کام ہوتے وہاں پہ لوگ نہیں آئے، ٹھیک ہے. یوزر بیٹھا ہوا ہے ایک ہال کے اندر، 50 یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیسک ٹاپ ان کے لگے ہوئے ہیں، وہ سب استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس وزٹرز بھی آتے ہیں، وہ ان کی وزٹرز جو آتے ہیں یا کسٹمرز آتے ہیں یا کلائنٹس آتے ہیں ان کی انفارمیشن کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. دیٹ may not be that critical, but allowing people into the rooms which host the servers, that may be critical, because those systems if affected, or those machines if affected or sabotaged or hurt by anybody intentionally or unintentionally, can result in loss of major losses. اب انآتھرائزڈ انٹروژن لاجیکل کے حوالے سے اور فزیکل کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آئندہ لیکچر کے اندر مزید گفتگو کریں گے. آج کا لیکچر اسی سٹیج پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.